مخالفین بعض اوقات جو ہے نا وہ اس درجے تک آ جاتے ہیں اور اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ جینا دو بھر کر دیتے ہیں. یعنی کہ نہ وہ کہتے ہیں نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے, ہیں نہ چین سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. تو ایسے مخالفین جو خواہ تنگ کر رہے ہوں, ان کی توپوں کو خاموش کروانا ہو تو اس کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت ہی بہترین سوال کیا, اور شاید یہ معاشرے کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں, یعنی ہر بندہ پریشان ہے, اور یوں کہا جائے کہ ہر بندہ تو نہیں لیکن ہر دوسرا بندہ دوسرے کا مخالف ہے. اللہ اللہ, ہر بندے کو تو نہیں کہتا میں, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ہر دوسرا شخص دوسرے کی ترقی سے جل رہا ہے, حاسد ہو رہا ہے, اور دیکھیں تنقید کر رہا ہے. اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو بری نہیں ہے, صحیح ہے. اختلاف برائے اصلاح ہو تو, یعنی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں, پڑوس میں, دکاندار میں, آس پاس میں, جاننے والوں میں اس طرح کے کچھ شرارتی لوگ آ جاتے ہیں جن کا کام لوگوں کو اذیت دینا ہوتا ہے. اصل میں حقیقت تو یہ کہ جواب انہی کے لیے ہونا چاہیے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ مطلب اللہ نہ کرے بہو ساس کے لیے پڑھنا شروع کر دے. یہ یاد رکھیے, عام طور پر لوگ بولتے ہیں یار وہ ہمارا دشمن ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے قبلہ, بہت اہم بات کر رہے ہیں, اہم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا فلاں جو نا ہمارا دشمن ہے. تو مسلمان دشمن نہیں ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. اللہ اکبر. دشمن شیطان ہے, دشمن نفس امارہ ہے, جنہیں قرآن نے دشمن کہا ہے, جن کو ہم سمجھ نہیں رہے دشمن. ہاں, مسلمان پھر کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو لڑائیاں ہوتی ہیں, لوگ جل رہے ہوتے ہیں تو دشمن. مسلمان دشمن نہیں ہوتا ہے, مسلمان حاسد ہوتا ہے, حاسد ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا. اللہ. تو حاسدین, اب چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ کر نہیں پاتے نا تو پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو جب میں یہ جو وظیفہ میں نے بتانے لگا ہوں, میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے, اور انہوں نے آگے بتایا کہ الحمدللہ مطلب ان کی زبانیں خاموش ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. تو وہ ایک بات یاد آ گئی, آپ نے دشمن کی تعریف جو کی نا, تو طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر, دشمن ہوئے زیر. بولا پڑھتے ہوئے بھائی کسی مسلمان کو ذہن میں نہیں لانا. بالکل ایسا ہی. یہاں مراد وہ دین کے دشمن ہیں, ایمان کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے قاتل ہیں جو, جی وہ دشمن ہیں. جی 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 جی. اور یہی احادیث اور قرآن کا مفہوم ہے. کیا زبردست. ہم ختم قادری شریف پڑھتے ہیں, اس میں وضاحت کرتا ہوں اکثر یہ بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے, دشمن پر مسلمان کا تصور نہیں کرنا. کیا کہنے مفتی صاحب, سلامت رہیے. سبحان اللہ. تو آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. وظیفے کی طرف آ جائیں. وظیفہ جو ہے اللہ کا ایک نام ہے. میں دوبارہ اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ خدا کے لیے کسی ذات کو نشانہ نہیں بنائیے گا. بالکل ٹھیک. بلکہ نیت کیا کرنی ہے وظیفہ پڑھتے ہوئے کہ جو وہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ باتیں بند ہو جائیں, صحیح, ان کی زبان رک جائے, بس یہ نیت کرنی ہے. بہت اچھے. تو اللہ کا ایک نام ہے یا قابدو. یا قابدو, ہاں, دعات کا ساؤنڈ, دال کا ساؤنڈ آ رہا ہے, موٹا کاف ہے اور دعات ہے. جی جی, قابدو, قابد, یا قابدو اللہ کا نام ہے. اس کو روزانہ 903 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. 903 903 مرتبہ پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. کم مسئلہ ہے تو دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیں. اور اگر مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کرے, اچھا ہر بندہ چاہتا نا کہ میں سب مجھے اچھا کہیں, میری عزت ہو, میرے خلاف کوئی نہ ہو جائے, تو وہ دن میں 1 مرتبہ یا قابدو پڑھیں. قبلہ اگر کیسا ہی مخالف ہوگا نا, اگر اس نے ہر نماز کے بعد 903 مرتبہ پڑھا, کیسے مخالف ہوگا, 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کی مخالفت ختم ہو جائے گی. اور نیت یہ بھی کرے پڑھتے ہوئے کہ اس کو گناہ سے روک لوں, میں ماشاءاللہ غیبت سے روکوں, الزام تراشی سے روکوں. واہ 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 واہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی دشمن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جتنے مسلمان اس وقت سن رہے ہیں ہمارے بھائی بہنیں, اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. دیکھیں علم والے جب کوئی بات بتاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, تو کتنا محتاط انداز, لفظوں کا انتخاب دیکھیں اور اس کی احتیاطیں دیکھیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی لیے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ مفتی صاحب جب وظیفہ بتاتے ہیں نا تو ان کا انداز اور پھر ماشاءاللہ اتنا اتھینٹک ہوتا ہے اور آزمودہ اور سب چیزیں. سبحان اللہ حضرت, پورا پیکج ہوتا ہے آپ کی طرف سے, ایک زبردست. اچھا حضرت, اگلا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی پر توجہ نہ دے رہا ہو, یا بیوی ظاہر بات ہے کہ بہت سارے جو حقوق ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کے حوالے سے بالکل ذہن نہ ہو,
تو ایسے میں بھی کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ حضرت یہ باہم محبت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سبب بن جائے. تو توجہ کس طرح حاصل کی جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، یہ تمام جتنے ہمارے رشتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں کسی رشتے میں اختیار نہیں دیا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد کوئی اچھا سا آدمی دیکھ کر اس کو چاچا بنا لیں، کسی اچھے انسان کو دیکھ کر اس کو نانا بنا لیں. جی جی ہمیں اختیار ہی نہیں دیا. نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کا ایسا تعلق ہے کہ اسلام نے ہمیں اس میں اختیار دیا سبحان اللہ کہ ہم دیکھ کر اچھی طرح دیکھ بھال کر رشتہ قائم کریں. اب جب رشتہ قائم ہو گیا نا، دیکھیں کچھ تعلقات انسان لے کر پیدا ہوا ہے، اور خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، سسرال کا رشتہ ہے. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، نہ تو یہ بلڈ ریلیشن ہے، نہ نسبی رشتہ ہے، نہ سلبی رشتہ ہے. تو پھر رشتہ کون سا ہے؟ یہ احساس کا رشتہ ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا، آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر گھر نہیں کہوں تو میں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اکثر خواتین ایک طرف سے پرابلم ضرور ہے کم سے کم، اور خواتین اس کلپ کو بہت زیادہ شیئر کریں گی. جی جی شوہر کو ضرور ٹیگ لائن کریں کم از کم، کہ وہ سنیں کہ دیکھیں اللہ اور رسول کے نام پر جو آپ نے رشتہ قائم کیا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس رشتے کو نبھائیں، توجہ دیں. گھر پہ جائیں تو وہ موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، اور اب سارے دن تو آپ گھر سے باہر ہیں. اور اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اکثر یہ جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ بھائی شوہر توجہ نہیں دیتے. یہ بڑا اہم سوال کیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے. جی جی کہتے ہیں بس سچا پیار نہیں ملا کہتے ہیں. وہ کبھی انشاءاللہ وہ الگ موضوع ہے، اس کے اوپر الگ بات کریں گے. تو شوہر توجہ نہیں دیتے، یہ اکثر سوال آتا ہے. بیویاں بھی بات کو توجہ نہیں دیتی ہیں. جی 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 یہ کم آتا ہے سوال، لیکن آتا ضرور ہے. تو بہرحال میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. اللہ پاک سب کے گھرانوں میں سکون عطا فرمائے. اور کل قیامت کے دن اس سنگت کے بارے میں، یہ تو بہت لمبا اور طویل پیریڈ رشتہ ہوتا ہے. یعنی کہ روایت میں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ساتھ بیٹھتا 2 گھڑی کے لیے، جیسے میری اور آپ کی ایک مجلس ہو رہی ہے، جی جی کل قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کہ یہ جو تم ساتھ بیٹھے ہو کیا کیا. تو میاں بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں خیال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حاکم بنایا تھا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، حکم دیا تھا کہ تم اپنے مال ان پر خرچ کرنا، ان کو توجہ رکھنا. حاکم بنایا تھا. حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعایا کی خبر گیری رکھے. تو تم نے کیوں خبر گیری رکھی؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بہرحال میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. تو اگر بیوی توجہ نہیں دیتی تو شوہر میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دے، اور شوہر توجہ نہیں دیتا تو بیوی میٹھی چیز پر دم کر کے شوہر کو کھلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا لطیف یا ودود. دونوں ملا کر پڑھنا ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود. اس کو 149 مرتبہ پڑھنا ہے، 149 مرتبہ. اس کو پڑھیں اور پانی پہ مٹی چیز پر دم کریں. روزانہ دم کرنا ہے، روزانہ کھلانی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن دم کر کے رکھ لیا چینی پر اور اس کو پلاتے رہے. نہیں، روزانہ دم کریں تھوڑی چینی پر، اور شوہر کو چائے میں ملا کے پلا دیں. پکا بھی سکتے ہیں، مٹھائی پہ دم کر کے کھلا دیں. اگر شوہر میٹھا نہیں پیتا، شوگر ہے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگر شوگر ہے تو پھر بامر مجبوری ہوتا تو یہی کہ میٹھی چیز پر ہی دم کر کھلائے، لیکن پھر پانی پہ دم کر کے پلا دیں. اللہ نے چاہا 1 ہفتہ نہیں گزرے گا، انشاءاللہ باہم محبتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کمال کا وظیفہ آپ نے بتا دیا حضرت. مطلب ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کی. یہ اللہ کے نام کی برکت و تاثیر ہے، اس کا پاور دیکھیے ماشاءاللہ کہ اس کو اگر آپ نے اس تعداد کے مطابق پڑھا تو انشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جی ضرور. اللہ کے نام کی برکت دیکھیے قبلہ. جی 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 صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے احادیث میں آیا برکت ہوگی. صحیح. لیکن میں کہتا ہوں یہ بسم اللہ اینٹی بایوٹک ہے. اللہ آپ کھانے سے پہلے پڑھیں گے کھانے میں برکت ہوگی. ہاں ہاں ہاں. اور دوائی کھانے سے پہلے پڑھا تو کہ دوائی میں برکت ہوگی؟ نہیں، اس کی شفا میں برکت ہو جائے گی، دوائی کم ہو جائے گی. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مہنگائی کے مارے ہیں بہت سارے، اور معاشی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اکنامیکل کرائسس پوری دنیا میں ہیں، ورلڈ وائڈ ہیں. اور بالخصوص اگر میں اپنے شہر کے اپنے وطن کی بات کروں تو اس وقت کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو چکی ہے.
تو تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. پہلے اسی تنخواہ میں پورا ہو رہا تھا, مگر اب چونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, چیزیں بڑھ گئی, تنخواہ اتنی ہی ہے یا مائنر سا اضافہ ہوا ہے. ایسے میں حضرت آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں سیل بڑھ جائے, سیل بڑھانے کا کوئی وظیفہ مل جائے, یا جہاں جاب کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی اضافہ ہو جائے تنخواہ میں, تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. یہ ایک بڑا موجودہ دور کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا قیمتی سوال ہے. جی. کہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے گھر کے معاملات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلا وسیلہ کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے. دیکھیں حالات اپنی جگہ ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پوری مارکیٹ میں سب کی دکانیں چل رہی ہے اور میں ہی فارغ بیٹھا رہتا ہوں, میں ہی فارغ بیٹھا ہوں. ہاں ہاں ہاں, میری کارنر کی دکان ہے, کسٹمر دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے اور پوچھتا تک نہیں ہے اندر سے جا کے. یعنی بعض اوقات آپ کو یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس اس دکان سے, ہمارے سامنے دکان سے زیادہ اچھی چیز ہے, اس سے کم دام میں دے رہے ہیں, لیکن کسٹمر وہاں سے لے لے گا, ہم سے نہیں لے گا. اسی طرح فیکٹری والے بعض اوقات آتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ دوسری فیکٹریوں سے زیادہ اچھا ہے, کم دام میں, لیکن نہیں بکتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے, سبحان اللہ, بہت پیارا وظیفہ, اور یہ درود پاک کا وظیفہ ہے. واہ واہ, حضور پر درود پاک کا وظیفہ ہے, لیکن پڑھنا یہی والا درود پاک ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ درود پاک عام جو پنچورہ ہوتے ہیں, مدنی پنچورہ بھی دعوت اسلامی کا جو اس میں مل جائے گا انشاءاللہ, عام پنچوروں میں مل جاتا ہے. فیکٹری پر یا دکان پر جانے لگیں تو 11 مرتبہ پڑھ کے چلے جائیں, بس زیادہ لمبا نہیں, 11 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے چلے سبحان جائیں. اللہ, سبحان اللہ. اور اگر جلدی اثر چاہیے تو 2 ٹائم 40 مرتبہ پڑھیں, یعنی صبح بھی اور رات کو بھی 40 مرتبہ. اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر کام پہ جاتے ہوئے صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں. سینے میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے, جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کسی کنوینس میں جاتے ہیں روڈ پہ چلنے والی تو اس میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کہ نہیں راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, نکلنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے پڑھا جاتا ہے. اب میں وظیفہ بتانے لگا ہوں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوبارہ بتا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 2-3 بار پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا, اور یہ گوگل سرچ کریں گے تو اس پہ بھی آ جائے گا. سبحان اللہ. یہاں بتانے سے جو میں وظائف بتاتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ وظیفہ بتاؤں جو میں نے خود پڑھا ہو یا تو یا اس کا اثر دیکھا ہو. سبحان اللہ. اور اکثر جو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ میں بعض اوقات اس کا ٹائم بھی نوٹ کرتا ہوں کتنی دیر لگے گی پڑھنے میں, صحیح ہے, تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. واہ واہ واہ, حضرت ہمارا دین آسانیاں دیتا ہے. کیا کہنے, حضور نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو, مشکل میں مت ڈالو. بس شروع والا تو نہ پھرو, لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ, ان کو ڈراؤ مت, خامخواہ نفرتیں مت ڈالو. تو اللہ پاک جتنے ہمارے بھائی بہنیں جو روزگار کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا مصطفیٰ, آخری سوال ہے کہ مسافہ کرنا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ لوگ اس میں آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہوتے ہیں, مسافہ کر رہے ہوتے ہیں, مگر کچھ لوگوں سے جب ہاتھ ملایا جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ بھی وضو کر کے آئے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اتنا پانی بولا یار, پسینہ ہاتھ میں بہت آتا ہے, تو ہاتھ میں اگر بہت زیادہ ہے, نہیں کہ عام حالات یا عام لوگوں سے مقابلے میں زیادہ پسینہ آتا ہو, تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ پسینہ کم ہو جائے ہاتھ میں؟ بالکل وظیفہ ہے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. خصوص آپ سوچیں حافظ صاحب, چہرہ, ہاتھ اور پیر, یہ 3 مقام ایسے ہیں سردی میں جب تک ان کو گرماس نہیں ملے گی نا سکون نہیں ملے گا. اب آپ سوچئے جس کو پسینہ آتا ہو بیچارے کو, سردی میں اس کے ہاتھ کیسے رہیں گے؟ کیونکہ میں نے بعض مریضوں سے ملاقات کی تو وہ بیچارے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور پسینہ یعنی بہہ رہا ہوتا, ہاتھ سے پسینہ بہہ رہا ہوتا. پیر, مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ وہ میں سوکس پہنتا ہوں نا تو گیلے ہو جاتے ہیں, اتنا پسینہ آتا ہے. اللہ. بعض اوقات یہ پسینہ نعوذ باللہ بدبودار بھی ہوتا ہے, تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے. صحیح. ان کے کئی مرتبہ نہانا پڑتا ہے کہ بدبو نہیں آئے, پرفیوم لگانے پڑتے ہیں, عطر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی بھائی یا بہن اگر اس مرض میں مبتلا ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, تو بہت آسان وظیفہ ہے. کئی لوگوں کو ہم نے استعمال کروایا, الحمدللہ رب العالمین, زیادہ نہیں
5 سے 6 دنوں میں فرق آ گیا. اللہ اور بہت چھوٹی سی قرآن کی صورت ہے سورہ کوثر. سبحان اللہ. سورہ کوثر آپ پڑھیں 10 مرتبہ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. 10 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کو اور دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے. دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد جہاں جہاں پسینہ آتا ہے, مثال کے طور پر ہاتھوں پہ آتا ہے تو یہ ہاتھوں پر پھیر لیا یوں, ٹھیک ہے. پیروں پر آتا ہے تو 10 مرتبہ پڑھ کے پیروں پہ پھیر لیا. اچھا ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے, 10 مرتبہ پڑھ لیا وہی ہاتھ پھیر لیا وہی پیروں پر, اور بغلوں کے نیچے سے آتا ہے جہاں جہاں سے وہاں ہاتھ پھیرے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایک ہفتہ نہیں گزرے گا پسینہ کم ہو جائے گا. اب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک ہفتے ہم نے مسلسل پڑھا تو پسینہ کم ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ یہ بیماری یہ عارضہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت پیارے ماشاءاللہ حل ارشاد فرمائے ان مسائل کے, اور یقین مانے کہ امت کو, حضور کی دکھیاری امت کو بہت فائدہ ہوگا.